بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کو بلاک کیا جا رہا ہے، جن میں میزان بینک، ایچ بی ایل بینک، یو بی ایل بینک، الائڈ بینک، جائز کیش اور ایزی پیسے کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، لہٰذا وہ سوچتے ہیں کہ ان کو کورٹ میں کیس کرنا چاہیے یا ایف آئی اے میں کمپلین کرنی چاہیے یا بینک سے رابطہ کرنا چاہیے، اس کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ کو ان بلاک کیا جائے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکاؤنٹ بند ہونے کی ریزن کیا ہے اور اس کو ان بلاک کیسے کروا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا اکاؤنٹ بلاک کیا جا رہا ہے ان کو ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے سے انفارم کیا جا رہا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے، اور اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے متعلقہ بینک کی ہیلپ لائن یا برانچ جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس سے رابطہ کریں، اور زیادہ تر لوگ ہیلپ لائن پر رابطہ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے بینک کی ہیلپ لائن پر کال کرتے ہیں تو آپ بینک کے نمائندے کو بتاتے ہیں کہ ہم کو ایس ایم ایس یا ای میل آیا ہے جس کے مطابق ہمارا اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور آپ اس کی وجہ پوچھتے ہیں، تو بینک کا نمائندہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے کوئی فراڈلنٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ یا آپ کا مکمل اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے، اور اب اس کا اکاؤنٹ کو ان بلاک کرنے کے لیے بینک کا نمائندہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ اپنے بینک کی برانچ سے رابطہ کریں، وہاں پر ریٹن میں ایکسپلینیشن دیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے جو فراڈلنٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جس میں آپ کو جو پیمنٹ ریسیو ہوئی ہے وہ کس کے لیے ریسیو کی اور اس کی ٹرانزیکشن کا مقصد کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اس فراڈلنٹ ٹرانزیکشن کی تفصیل دینی ہوتی ہے۔ بینک اس فراڈلنٹ ٹرانزیکشن کو روکنے کے لیے آپ کے پورے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس اکاؤنٹ کے تھرو جن حضرات کو اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ان سب کا اکاؤنٹ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 5,000 روپے فراڈلنٹ ٹرانزیکشن کے طریقے سے ریسیو ہوئے اور آپ نے وہ پیسے مختلف لوگوں کو ٹرانسفر کر دیے، تو جن لوگوں کو آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے تو ان کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں سے سب سے زیادہ نقصان یا پریشانی کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جن کا جائز کیش یا ایزی پیسے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تو بینک سے جا کے ان بلاک کروا سکتا ہے، یعنی متعلقہ برانچ سے جا کے ریٹرن میں ایکسپلین کر کے اپنا اکاؤنٹ کو ان بلاک کروا سکتا ہے، مگر اگر کسی کا جائز کیش ایزی پیسے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو ان کو پراپر پلیٹ فارم نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ اپنا اکاؤنٹ کو ان بلاک کروا سکیں۔ مثال آپ کا ایزی پیسے کا اکاؤنٹ ہے، وہ کسی فراڈلنٹ ٹرانزیکشن کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو ان بلاک کرنے کے لیے ایزی پیسہ کی ہیلپ لائن پر کال کرتے ہیں۔ ایزی پیسہ کا ہیلپ لائن کا نمائندہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ ایزی پیسہ کی فیس بک پر جائیں اور بلاک اکاؤنٹ کی اسکرین شاٹ اور اپنا ایس ایم ایس فیس بک کے تھرو فارورڈ کریں، تو اس پر ایس ایم ایس اور اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں تو اس پر کوئی رسپانس نہیں آتا، جس کی وجہ سے لوگ ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ کو ان بلاک نہیں کروا سکتے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی بیک گراؤنڈ کی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اکاؤنٹ کو بند کیا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے کرپٹو کرنسی، جس کی وجہ سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں تو اور اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں ریگولیٹ نہیں ہوا، تو یہ کرنسی اس وجہ سے پاکستان میں یہ بین ہوئی ہوئی ہے کرنسی، اس وجہ سے اس کے ذریعے جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ انلیگل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں فورن ایکسچینج پر بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بچنے کے لیے اس کے ذریعے سے کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے پیسے ریسیو کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ جن اکاؤنٹس کے ذریعے ان کو بھیجا جاتا ہے اور ریسیو کیا جاتا ہے ان اکاؤنٹس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی ابھی پاکستان میں انلیگل ہے، اس وجہ سے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان حضرات سے جو پیسے ریسیو کرتے ہیں اور ریسیو کرنے کے بعد جن حضرات کو آگے جن اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹس کو بھی بند کر دیا۔ اور اس میں دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، جس میں پاکستان کے سیکورٹی ادارے جس میں سائبر کرائم ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ اکاؤنٹ کو بلاک کر دیتے ہیں کہ اس میں فیک ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کیا جاتا ہے۔ اس بڑے اقدام کو روکنے کے لیے بھی اکاؤنٹس کو بلاک کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پورے اکاؤنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پرماننٹ کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اس کو روکا جا سکے۔ اور دوسری یہ کاروباری حضرات کے کسی لین دین میں چکر میں بھی کسی کمپلین ہوتی ہے تو اس کو بھی بلاک کر دیا جاتا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن بھی اسی سائبر کرائم کی طرح ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ
लोग डर के मारे इधर से जो बैंकों में पैसा था वो निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के सेविंग अकाउंट होते थे, वो प्रॉफिट की हद में अपना घर का सिस्टम चला रहे थे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा निकाल के कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसके लिए बैंकों को बहुत ज़्यादा का सारा नुकसान पड़ रहा है। तो इसके लिए तो इस वजह से ये बैंक सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब किसी का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो अब उसको अनब्लॉक करवाने के लिए आप सबसे पहले हेल्पलाइन प्रकार करते हैं, मगर हेल्पलाइन वालों के पास इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं है। तो इसके लिए आपने अनब्लॉक करवाने के लिए इसके कुछ प्रोसीजर हैं, जो इसके ज़रिए आप अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। नंबर 1 पर आप कॉल करेंगे हेल्पलाइन पर। हेल्पलाइन के नुमाइंदे से जब आपकी बात होगी, तो आप इसकी रीज़न पूछेंगे कि उसके अकाउंट को क्यों बंद किया गया है। पूछने के बाद आपने उस पर कंप्लेन दर्ज कर देनी है। अगर कोई वजह बताएंगे, वो बताएंगे कि आपकी फ़ेक ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप उनको बोलेंगे भी उसकी फ़ेक जो ट्रांजैक्शन हुई है, वो पैसे उसके होल्ड किए जाएँ और बाकी जो पैसे हैं उनको रिलीज़ किया जाए, ताकि उसके अकाउंट को अनब्लॉक किया जाए। तो इस तरह ये दूसरा स्टेप मुकम्मल हो जाएगा और उनको रिक्वेस्ट भेजें। जी, तो नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि आपने जो भी हेल्पलाइन पर कंप्लेन की है, उसका रिटर्न लिख कर जो भी होगा, जो भी उस एविडेंस वगैरह होंगे, वो सब उसमें स्क्रीनशॉट ब्लॉक का वो भी आप साथ में अटैच करेंगे और उसमें आप जमा करवा देंगे और पूरी डिटेल देंगे। तो नंबर 4 पर आपने क्या करना है, अपने बैंक की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होगी उसको ओपन कर लेना और उसमें कंप्लेन फ़ॉर्म होगा, तो उसमें दर्ज कर दें अपनी पूरी कंप्लेन और मेन अपना नंबर वगैरह सब कुछ ऐड कर दें। अगर उसमें ये अकाउंट फ़ॉर्म नहीं है, तो आपने क्या करना है, तो उसमें कोई ईमेल आईडी होगा, तो इस ईमेल आईडी में आपने क्या करना है, उसमें पूरी अपनी कंप्लेन को दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपने क्या करना है कि हमारी एक फेक ट्रांजैक्शन हुई है, उसको भले आप उसको होल्ड कर लें और बाकी अमाउंट को आप रिलीज़ कर दें। तो इस तरह आपका ये चौथा स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके बाद नंबर 5 पे आपने क्या करना है कि आपने स्टेट बैंक की ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, उस पे जाके आपने अपने बैंक के खिलाफ़ ने एप्लीकेशन दे देनी है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, कि मेरे अकाउंट के साथ एक फेक ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। क्योंकि स्टेट बैंक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्योंकि सब बैंक इसके अंडर काम करते हैं। जब स्टेट बैंक आपसे आपके बैंक से इसके ब्लॉक होने की वजह पूछेगा, तो ये इस पे काम थोड़ा जल्दी होने का चांस हो जाता है और आपको जल्दी से जल्दी आपका अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया जाएगा। और क्योंकि आपकी कंप्लेन मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उन तक मिल जाएगी और वो इनको जल्दी चेक करेगा। इस तरह आपके अकाउंट को अनब्लॉक जल्द से जल्द कर दिया जाएगा और जो भी इसको क्रिप्टो करेंसी की वजह से आपका अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, और वो रेगुलर अथॉरिटी आपके केस को चेक करेगा और आपको अकाउंट को अनब्लॉक कर देगा। इस तरह ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कोशिश करें कि इस तरह की फेक ट्रांजैक्शन से बचा जाए, जो कि क्रिप्टो करेंसी की मद में है या और भी किसी किस्म की फ़ेक ट्रांजैक्शन है, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।